بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، پردہ خواتین، ماں اور بہنوں، ہم IRGC کے اس حال میں آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں، بالخصوص ہمارے امیر محترم حضرت مولانا عبداللہ عمری مدنی صاحب حیدرآبادی حفظہ اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکت عنایت فرمائے، آمین. میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ ذرا سنجیدگی کے ساتھ محفل کو، اور ذرا اگر ادھر خالی جگہ ہے تو ادھر آ جائیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھرے بیٹھنے کو منع فرمایا ہے. یعنی لوگ بکھر کر بیٹھیں، شریعت میں منع ہے، یعنی جم کر بیٹھیں جیسے ہماری نمازوں کی صفیں ہوتی ہیں. اور میں اس مجلس کے آغاز سے پہلے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے حفظ کے مدرسے کے طالب علم عبداللہ کو دعوت دیتا ہوں. قرآن مجید کی آیتی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ قاری عمران صاحب پیش کریں گے. اور آپ کو بتا دیں کہ IRGC کے ماتحت مدرسہ ابو عبیدہ بن جراح حفظ کا مدرسہ چلتا ہے، جس میں بہت سارے طلباء یہاں پڑھتے ہیں. تو اور اسی طرح ہمارے پاس قاری عمران صاحب عصر کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء تک وہ حفظ اور تجوید کی کلاس لیتے ہیں، اور جو مقامی طلباء آتے ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں. تو میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا، خاص کر جو IRGC کے آس پاس رہتے ہوں یا یہاں پڑھتے ہوں، وہ ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک کا یہ جو وقت ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ضرور قاری صاحب سے فائدہ حاصل کریں، وہ تجوید کے ماہر ہیں. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. میں عبداللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا.
پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالی کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسول میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما، اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج اس نے ہم تمام کو اس مرکز میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے، اپنی اصلاح کرنے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جمع کرنے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے، اللہ کی رحمتوں کو طلب کرنے، اللہ کی نعمتوں والی جنت کو حاصل کرنے، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ سننے والوں کو، سنانے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو، تمام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، ہر ایک کی مشکل اور پریشانی کو دور فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہم میں جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ آج کل ہمارے بچے امتحانات میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کے امتحانات کو آسان فرمائے، اچھے سے اچھی نمایاں کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کے فیوچر کو، مستقبل کو اللہ تعالیٰ روشن فرمائے۔ جس کے دل کی جو بھی جائز خواہش ہے اللہ ہر ایک کی جائز خواہش کو پوری فرمائے۔ محترم حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے میاں بیوی کے حقوق، خاوند بیوی کے حقوق، شوہر بیوی کے حقوق، آپ جو بھی بولنا چاہیے آج انشاءاللہ میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ چند دنوں سے آپ کے پاس مختلف قسم کے حقوق کے بارے میں پروگرام چل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ بڑے بڑے علماء کے ذریعے سے یہ باتیں سن رہے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے جہاں تک ممکن ہو سکے تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ خوشگوار زندگی کے اصول کیا ہیں، کب زندگی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کامیاب زندگی کیا ہے، بیوی پر خاوند کے کیا حقوق ہیں، خاوند پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، جنتی اور مثالی عورت کون ہے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔
محترم حضرات، قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرد اور عورت یہ دونوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں تفصیل بتایا. مرد اور عورت دونوں حقیقت میں پیدائشی اعتبار سے ایک ہیں. ہر ایک کا کام الگ ہے، ہر ایک کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ دیا ہے، لیکن ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں دونوں اللہ کے پاس ایک ہیں. ہاں، جس کا ایمان جتنا زیادہ بڑھے گا، جو عمل میں جتنا زیادہ آگے بڑھیں گے، وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوں گے. یہ نہیں ہے کہیں بھی مرد ہیں تو اس کے لیے الگ سزا یا اس کو بدلہ دیا جائے، یا عورت ہے تو اس کے لیے الگ جزا یا سزا. یہ بات نہیں ہے، دونوں کے لیے ایک ہی چیز. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب. سورہ مومن میں 40 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو نیک کام کیے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، تو اللہ، اور ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہوں. پہلی بات نوٹ کرنا کہ بے ایمانی کا کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں. ایمان کے بغیر اگر کوئی آدمی کام کرے، شرک کے ساتھ اگر کوئی کام کرے، پہاڑوں کے برابر بھی اگر وہ کوئی نیکی کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اس کا مقام نہیں ہے. سب سے پہلے عقیدہ سدھارنا ہے، اللہ پر ایمان، اور یہ سمجھنا کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب اللہ کی چیزیں ہیں، اور وہ اکیلا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور عبادت قبول ہونے کے لیے طریقہ رسول کے برابر ہونا. تم بولے، میں بولا، بڑے لوگاں بولے، پیراں بولے، بزرگاں بولے، سب بولے، ان کے عمل نہیں ہے. طریقہ رسول کے مطابق اتباع رسول اگر ہوگا، الحمدللہ آپ کے پاس بے شمار عمل ہوگا، لیکن نبوی طریقے سے ہٹا ہوا ہوگا، رسول کی زندگی کا اتباع نہیں ہوگا، پورے عمل بیکار ہوں گے. بلکہ اتنا ہی نہیں، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت میں وہ اعمال کا بھی کوئی اللہ تعالیٰ نہ بدلہ دیں گے، نہ پوچھیں گے، نہ تولیں گے، نہ کچھ کریں گے. اللہ اسی چیزوں سے محفوظ فرمائے. تو یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ مرد اور عورت ایمان لائیں اور اچھے کام کریں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ دیکھیے کیا بتا رہا ہے، یرزقون، یعنی فاولئک یدخلون الجنہ، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور بے حساب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. تو یہاں پہ دیکھیے مرد اور عورت دونوں کے کام الگ ہیں، ذمہ داریاں الگ ہیں، ڈیوٹی الگ ہے، لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں. اور ایمان کے بعد دونوں کا ایک ہی مرتبہ ہے، عمل میں دونوں کا ایک ہی. ہاں، جو جتنا آگے بڑھتا جائے گا اللہ کے پاس اتنا ہی اس کا اونچا مقام بنتا جائے گا. اچھا، تو اب اس کے بعد دیکھیے کامیاب زندگی کے اصول کیا ہیں. اب یہاں پہ ذرا غور کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات رشتے کا انتخاب، رشتے کا سلیکشن. ذرا میری باتوں پہ آپ توجہ دیتے جائیے، اور میں میاں بیوی کے حقوق میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ ایک ایک طریقے کے ساتھ آپ کے سامنے ایک ایک بات میں بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کامیاب ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی کامیاب زندگی کب ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ رشتے کا سلیکشن، رشتے کا انتخاب. یعنی دیکھیے لڑکے کے تعلق سے حدیث میں کیا بات بتائی گئی، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. اگر یہ دیندار، اچھی عادتوں والا، اچھے کیریکٹر والا، اچھے اخلاق والا لڑکا اگر تمہارے گھر پیغام اگر بھیج رہا ہے تو اس کا رشتہ طے کرو. رشتہ اس کا صرف اس وجہ سے انکار مت کرو کہ وہ دیندار ہے یا نمازی ہے یا داڑھی رکھنے والا ہے. آج کل جو لوگوں کا معیار ہوتا ہے، اگر کوئی دیندار ہے تو بولے داڑھی رکھا ہے، کیسا کہ جنگلی جیسا معلوم ہو رہا ہے.
آج کل سب سے زیادہ دین کا مذاق اڑانے والے ہمارے لوگ. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر کوئی ایک لڑکا, اچھا لڑکا تمہارے پاس پیغام بھیجا ہے تو اس کے رشتے کو منظور کر لو. اگر تم منظور نہیں کریں گے تو زمین میں فساد, فتنے, ہنگامے, پریشانیاں شروع ہوں گی. لڑکی کے انتخاب کے تعلق سے کیا بتایا گیا؟ تنکح المرأۃ لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین. کسی لڑکی کے انتخاب میں 4 باتیں دیکھی جاتی ہیں. اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے, اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے, اس کے خاندان اور شرافت کو دیکھا جاتا ہے, دین کو دیکھا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا, کیا فرمایا؟ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ. اگر دیندار کو ترجیح دو گے تو ہر جگہ کامیاب ہوں گے. مال بھی آئے گا, حسن بھی آئے گا, خاندان بھی آئے گا, شرافت بھی آئے گی, اور جب نیکی آئے گی تو خود بخود یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی. اگر آپ صرف مال کی بنیاد پر شادی کریں کہ لڑکی بڑی مالدار ہے, لڑکے کے گھر والے بہت دولت مند ہیں, بہت سی مثالیں ہیں کہ یہ شادیاں فیل. مال معیار نہیں ہو سکتا. جب مال آتا ہے تو کچھ نزاکتیں آتی ہیں, مال کی کچھ برائیاں وہاں پر آتی ہیں. اب صرف مال کی بنیاد پر رشتہ فیل. خوبصورتی کی بنیاد پر اگر رشتہ کیا گیا فیل. کیوں؟ آج خوبصورت ہے, ہو سکتا ہے اس کی خوبصورتی اس کو باغی بنائے, ہو سکتا ہے اس کی خوبصورتی اس کو غلط راستے پر لے جائے, ہو سکتا ہے اس کی خوبصورتی زائل ہو جائے. یہ ایک مرتبہ ایک دن بخار آ گیا تو صورت آپ دیکھ لے سکتے آئینے میں, اپنی خوبصورت دیکھے تو سمجھ میں نہیں آتا میں چھوں کیا بول کر. 1 سے 2-3 پیخانے اگر ہو گئے تو آدمی کی حالت بدل جاتی. یعنی خوبصورتی کا معیار کیا ہے دیکھیے, ذرا سا کچھ بھی آ گیا بدل گیا. اور اگر کوئی صرف خوبصورتی کی وجہ سے شادی کر رہا ہے, ہو سکتا ہے اللہ اسے ذلیل کرے. اگر کوئی خاندان, شرافت یا مال اور حسب و نسب کی وجہ سے اگر شادی کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کیسے ایسے ہو گئے, ایسے ہو گئے. بڑے بڑے خاندان والے آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈوں کے اندر کیا ہوتا ہے. ہاں, جہاں دین آئے گا اللہ برکت دے گا. جہاں دین آئے گا اللہ برکت دے گا, مال بھی آئے گا, خوبصورتی بھی آئے گی, اخلاق و سیرت بھی آئیں گے, اور ماشاءاللہ خاندانی شرافت بھی باقی رہے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین کو لیجیے. اب آئیے, جب رشتہ دین کی بنیاد پر ماشاءاللہ طے ہو رہا, دعا کیجئے کہ اللہ تمام کو توفیق دے کہ ہمارے شادیاں دین پر ہوں, دین کو بنیاد بنا کر کریں. کتنی شادیاں آپ کو نظر آئیں گی صرف مال کی بنیاد پر. ہماری بچیاں کہاں کہاں زندگیاں کر رہی ہیں آپ لوگ جانتے ہیں. اور اس کی بات ظاہر بات ہے, زندگی میں نہ سکون رہے گا نہ اطمینان وہاں پر رہے گا. اچھا چلیے, اب اس کے بعد آئیے, نکاح کے موقع پر کچھ اگریمنٹ, کچھ معاہدے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا اگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ دلہے سے پوچھا جاتا ہے فلاں کی بیٹی فلاں کی لڑکی سے تیرا نکاح کیا جا رہا, تو لڑکا اس کا جواب کیا دیتا؟ کیا جواب دیتا؟ معلوم ہو رہا تم لوگوں نہیں دیے جواب. تو اب یہاں پہ لڑکا جواب دے رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ وعدہ ہو رہا ہے. اور قرآن مجید کی جو آیتیں وہاں پہ پڑھی جاتی ہیں, پوری زندگی کا دستور, پوری زندگی کا لاہی عمل, دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے وہاں چیزیں پڑھی جاتی. افسوس ہے کہ ہمارے قاضی صاحب کو اتنا وقت نہیں کہ اس کا ترجمہ کریں, لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ اس کا مفہوم سمجھے. ہر بات کے لیے لوگ وقت ضائع کرتے رہتے, مگر نکاح کی محفل میں ہوں گے تو مولوی صاحب سے بولتے, مولوی صاحب ذرا مہربانی کر کے شارٹ اینڈ سویٹ, مختصر کر دیجئے,
ہمارے قاضی صاحب بھی کیا کرتے بولتے شارٹ کٹ مار ڈالتے. اور آج کل پہلے زمانے میں بہت لمبے دعائیں ہوتے تھے. اب قاضی صاحب 1,20,000 پر 4,000 پیغمبروں کی دعائیں کہاں کریں گے؟ اب وہاں بھی کیا ہو گیا؟ شارٹ کٹ. آدم سے شروع کرتے تھے الی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پورا شارٹ کٹ ہو گیا وہاں پر. اور نسبت کے لیے، بات چیت کے لیے، ہر چیز کے لیے ٹائم رہتا لوگوں کو، نہیں گھنٹوں ٹائم رہتا. کھانے کے کیا کیا ڈش بننا، جلوے میں کوسے بنانا، شکرانے میں کوسے بنانا، ہلدی میں کوسے بنانا، فلاں سب رہتا. مگر نکاح کی مجلس میں 5 منٹ سے زیادہ مولوی صاحب بول دیے تو سب کی گھڑیاں معلوم ہوتے رہتی، ماشاءاللہ گھڑیاں نظر آتی رہتی. اور دوسرا کھانسی شروع ہوتی، معلوم ہوتا پورے ٹی بی کے مردے یہاں آ گئے ہیں. 5 منٹ اگر ہو گئی تو وہاں پہ اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ نہ ان کو معلوم، پڑھانے والے کو معلوم میں کیا پڑھا رہا ہوں، نہ سننے والے کو معلوم کیا سنایا جا رہا ہے. اور اب یہاں پر اب دیکھیے گا، اب ہو سکتا ہے اب معاہدہ جو ہوتا ہے، ہم اچھی زندگی کریں گے، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کریں گے فلاں، تو یہ جو بات ہو رہی. مگر بعض کیا ہوتا، اگریمنٹ غلط اور اگریمنٹ ہو رہی. کیا غلط اگریمنٹ ہو رہی؟ تیری اماں کے گھر کو نہیں جانا، تیرے بابا کے گھر کو نہیں جانا. بچی کو جنے پالے پوسے سب کر دیے، ان کے حوالے کر دیے، بابا کے گھر کو نہیں، اماں کے گھر کو نہیں، فلانے بیکار قسم کی چیزیں. ہاں اگر صحیح چیزیں ہیں تو شرائط کیا کریں گے؟ آپ پورے کریں گے. اچھا، اب اس کے بعد جو بھی دونوں کے درمیان میں بات ہو رہی ہے، دونوں خیال رکھیں گے اطمینان سے، عزت سے اچھی زندگی کرو یا نہیں تو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اچھے طریقے سے زندگی کرو. اچھا طریقہ کیا ہے؟ ابھی بات آ رہی. یا نہیں ہے چھوڑ دو. یہ چھوڑنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ معمولی چیزوں پر چھوڑا جائے. اور آج آپ دیکھیں گے طلاق اور خلا کے واقعات آج جو پیش آ رہے ہیں، اسی کی وجہ سے سارے مسلمان بلکہ اسلام دنیا میں بدنام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں زندگی کی کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے، شادی کا اتنا پاک رشتہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے زیادہ پاک رشتہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اب تو یہاں پر دیکھیے کیا بتا رہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ. اللہ کے نبی نے فرمایا تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَإِسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی کرو. جو رشتہ تمہارے لیے الگ تھا، غیر تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، اللہ کا نام لے کر تم نے اس کو حلال کیا، اللہ کا نام لے کر تم نے زندگی گزارنے کا وعدہ کیا. اللہ سے ڈرو. اور اب یہاں پر دیکھیے نمبر 2، میاں اور بیوی کے درمیان میں محبت، خوشگوار زندگی. اور یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا غور کیجئے گا. شادی کا کیا مقصد ہے؟ کیوں شادی کی جاتی ہے؟ دیکھیے اس کا کتنا پیارا جواب اللہ تعالیٰ سورہ روم 21واں پارہ 21 نمبر کی آیت میں اللہ نے دیا. کیا دیا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. کیا دیکھیے ماشاءاللہ قرآن اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. شادی کا مقصد کیا ہے، کیوں نکاح کیا جاتا ہے، کس وجہ سے کیا جا رہا ہے. 3 باتیں اللہ کہہ رہا ہے. پہلی بات، شادی کا مقصد یہ ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اطمینان، چین، سکون، آرام، راحت کی تم زندگی کرو. نکاح سے پہلے کبھی سکون نہیں ہو سکتا. آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جنت میں رکھا، جنت کے مہمان خانے میں، گیسٹ ہاؤس میں رکھا. وہاں بھی حضرت آدم کو سکون نہیں تھا. حضرت آدم وہاں بھی پریشان رہتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے ذریعے مائی حوا کو پیدا کیا تو حضرت آدم کو سکون آیا. جنت میں بھی بغیر بیوی کے سکون نہیں، اور زندگی کے اندر بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے کبھی سکون نہیں ہو سکتا. آپ چاہے کتنے بھی نیک ہوں، کتنے بھی متقی پرہیزگار ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح سے پہلے تمہارا آدھا ایمان ہے. تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا حج، سب آدھا. نکاح کے بعد تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے.
اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا پیاری بات بتایا، سنیے. نکاح کے بعد تمہارا ایمان مکمل ہو رہا ہے، تم اپنے آدھے ایمان کی حفاظت کرو. اکثر کیا ہوتا، نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے ماشاءاللہ بہت دیندار رہتے لوگوں. ہمارے نوجوان بھی ماشاءاللہ بہت دیندار نظر آتے. نکاح میں مولوی صاحب سرٹیفکیٹ دے دیے کہ تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، نماز بھی چلے جاتی، تقویٰ بھی چلے جاتا، ساری چیزیں ختم ہو جاتی. وہاں اللہ کے نبی نے کہا کہ نکاح سے پہلے تمہارا ایمان آدھا ہے، انکمپلیٹ، غیر مکمل ہے. پھر اپنے آدھا ایمان کی، جو اب تمہارا ایمان مکمل ہو رہا، اس کی حفاظت کرو. چلیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یورا للمتحابین مثل النکاح. صحیح حدیث ہے یہ. نکاح سے زیادہ دل میں محبت پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں. یہ ایک دوسرے کا دکھ، یہ ایک دوسرے کا درد، یہ ایک دوسرے کی خوشی، یہ ایک دوسرے. زندگی کی گاڑی دو پہیوں پہ چلتی رہتی. دیکھیے، اور یہاں پہ کیا ہو رہا، نکاح کے ذریعے پہلی چیز سکون، دوسری چیز اللہ تمہارے دل میں محبت پیدا کیا. تمہارے دل میں محبت، خاندان میں اضافہ، خاندانوں میں محبت، میاں بیوی میں محبت. اجی نکاح سے پہلے دونوں کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن نکاح کے بعد دونوں خوشی کے ساتھی، غم کے ساتھی، رنج کے ساتھی، اور زندگی کی گاڑی دو پہیوں پہ چلتی رہتی. اگر یہ دو پہیے برابر رہے، زندگی ماشاءاللہ آرام سے چلتی. ایک پہیا بڑا، ایک پہیا چھوٹا، ایک پہیے میں ہوا، ایک پہیے میں ہوا نہیں ہے، تو زندگی وہ نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے گا، نکاح کے بعد اللہ واقعی ایسی محبت پیدا کر دیتا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہو جاتے. حقیقت میں دیکھنے میں دو الگ الگ جسم ہیں، مگر یہ ہن لباس لکم. اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ ایک دوسرے کا لباس ہے. اب یہاں پہ لباس جیسا جسم سے لگا ہوا ہے، دیکھنے میں دو الگ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک کر دیتا. سنیے، نکاح سے زیادہ محبت پیدا کرنے والی چیز کچھ نہیں ہے. آج جو رجسٹر میرج ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری تربیت ہے. معاف کرنا، سیدھی بات، ماں باپ کی صحیح تربیت ہو تو لو میرج ہوتا. مخلوط تعلیم ملی ہوئی ہے، ایک طرف سے پٹرول ہے، ایک طرف سے آگ ہے، دونوں کو الگ رکھے ہوئے نہیں ملنا، ملیں گے، ضرور ملیں گے. اور یہاں پہ کیا ہو رہا، ہماری تعلیم، ہماری تربیت، ہمارے گھروں کا ماحول آج کیا ہو رہا ہے؟ غلط راستے، غلط چیزیں، گھروں سے بھاگ جانا، دوسروں کو لے کر بھاگنا. اللہ حفاظت فرمائے. تو یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی، ذرا غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے سے محبت پیدا کر رہا. لو میرج، رجسٹر شادی جو ہوتی وقتی، ٹیمپروری، دونوں کا مقصد، جب تک یہ دونوں کا مقصد ملا ہوا ہوگا زندگی چلے گی. جب دونوں کا مقصد ختم ہو گیا یا کسی کا مقصد ختم ہو گیا، زندگی ختم. وہاں نہ تو رشتوں کی کوئی خیال ہوتا، رشتوں کا، نہ حقوق کا کوئی خیال ہوتا. تو یہاں پہ دیکھیے نکاح کا دوسرا فائدہ کیا، اللہ دل میں محبت ڈال دیتا. کیسے محبت ڈالتا، ذرا صبر کیجیے. تیسری بات اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے دل میں رحم پیدا کرتا. یعنی ایک تو اطمینان، ہر دونوں ایک دوسرے کے محتاج، پھر دونوں کے دل میں محبت، خاندانوں کے دل میں الفت، رشتہ داروں کے دل میں محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا. تیسری بات اللہ تعالیٰ کیا کر رہا، رحمت کا ذریعہ بنایا. غور کیجئے، مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے دونوں زندگی میں ایک دور آتا ہے ہیلپر، مدد کرنے والا. شوہر اگر کمزور ہو گیا تو بیوی اپنے شوہر کا خیال کرے گی، بیوی اگر کمزور ہے تو شوہر خیال کرے گا. دونوں ایک دوسرے کے نوکر، ایک دوسرے کے خادم ہیں. اللہ رحم پیدا کرا. اور یہاں پر اب زندگی کے اندر آپ دیکھیے گا سکون ہے، محبت ہے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے اللہ تعالی رحمت بنایا. اچھا چلیے، اب اس کے بعد چلیے شادی کا خوشگوار زندگی کا تیسرا فائدہ، ایک دوسرے کے درد کے ساتھی میں ابھی بتایا. اس وقت میں ایک ہی اس میں پوری مثالوں میں نہیں جاتا، ایک مثال صرف میں آپ کو دیتا ہوں، ذرا غور کیجئے. میاں بیوی ایک دوسرے کے غمخوار، ایک دوسرے کی خوشی،
یہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتے. یہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہو رہا ذرا اندازہ لگائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے پہلی مرتبہ اللہ کے نبی غار حرا سے اپنے گھر تشریف لائے. اس وقت آپ کی بیوی حضرت ختیجہ گھر میں تھی. نیک بیوی ہوتی تو کمال دیکھو کیسا ہوتا اس کا. اللہ کے نبی ذرا کچھ پریشان ہے. آپ کے جسم میں کپ کپی ہے. آپ کہہ رہے ہیں زملونی دسرونی, مجھے سردی ہو رہی ہے, ذرا میرے اوپر کپڑا اڑا دو, چادر اڑا دو. یہ ایک طرف سے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ آپ پر چادر اڑا رہی ہیں, پھر آپ سے پوچھ رہی ہیں کیوں آپ پریشان ہیں, کیا ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا. پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل کو آپ دیکھے, آپ کو جو پریشانی تھی آپ نے سنایا, اور آپ نے کہا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری جان کا خطرہ ہے, میری جان کا خطرہ ہے, شاید میں مر جاؤں گا. بیوی شوہر کے مزاج کو جاننے والی ہو, وہ کون ہوتی, وہ نیک رہی تو جانتی. اور ایسا ہی شوہر بیوی کے مزاج کو جاننے والا ہونا. اب یہاں پہ دیکھیے حضرت ختیجہ نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دیا, اللہ کی قسم اس زمین پر اتنی بہترین تسلی دینے والی نہ کوئی پیدا ہوئی نہ پیدا ہوگی. کوئی معمولی بات نہیں تھی, کوئی معمولی بات نہیں تھی. کہا آپ غریبوں کی مدد کرتے, بھوکوں کو کھلاتے, ننگوں کو پہناتے, پیاسوں کو پلاتے, ضرورت مندوں کی مدد کرتے, مسافروں کی مدد کرتے, اگر کوئی مہمان اگر آ گیا تو اس کا خیال کرتے. اس کے بعد کیا بتا رہی, واللہ لا یضیعک ابدا, اللہ کی قسم ایسی خصوصیت رکھنے والے کو کبھی برباد نہیں کیا جاتا. اور چونکہ آپ کے اخلاق کو جاننے والی بیوی سے بڑھ کر ایک شوہر کے بارے میں جاننے والا کوئی نہیں ہو سکتا, فوری طور سے کائنات کے اندر اس خوش نصیب عورت کو اللہ موقع دیا کہ نبی پر مردوں سے پہلے ایمان لائی. بعد میں حضرت ابو بکر وغیرہ بعد میں لائے, پہلے حضرت ختیجہ کا. اچھا چلیے اس کے بعد ذرا آپ یاد کیجئے, عجیب بیوی, نیک بیوی ہے تو کیا ہو رہا ذرا دیکھیے گا. اللہ کے نبی ہمیشہ حضرت ختیجہ کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے تھے, یہاں تک کہ گھر میں اگر کوئی سایہ اگر پکتا تو اللہ کے نبی کہتے جاؤ ختیجہ کی سہیلیوں کو ذرا دو. اللہ کے نبی ہمیشہ حضرت ختیجہ کو یاد کرتے. بدر کی لڑائی میں آپ کے داماد حضرت ابو العاص حضرت زینب کے شوہر قیدی بن کر آئے, قیدی بن کر آئے. حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا قیمتی ہار جس کو ان کی ماں حضرت ختیجہ نے دیا تھا وہ بھیجا. اللہ کے نبی نے وہ ہار کو دیکھا, آپ کے آنکھوں سے آنسو گر گئے, آنسو گرنا شروع ہو گئے. لوگوں کو جمع کیا. اللہ کے نبی چاہتے تو اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے, لیکن اللہ کے نبی مشورہ کرتے. یاد رکھو کوئی بھی معاملہ ہے تو مشورہ کرنا, عورتوں کے رائے اور مشورے کا بھی خیال رکھنا. بڑے بڑے معاملات میں عورتوں نے جو مشورے دیے ہیں تو ذرا غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ ہار, یہ اس عورت کا ہار ہے جس نے زندگی کے ہر ڈگر پر, زندگی کے ہر نازک سے نازک موقع پر اس نے ساتھ دیا. یہ حضرت ختیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. اگر تم اجازت دو, اگر تم اجازت دو تو یہ ہار میں واپس کر دیتا ہوں. اور اللہ کے نبی رونے لگ گئے, اللہ کے نبی رونے لگ گئے. تو اندازہ لگائیے تو بیوی کا یہ ایک دوسرے کے ساتھی. خوشگوار زندگی کا چوتھا اصول, یہ ایک دوسرے کا حق ادا کریں, یہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے. اچھا چلیے یہ ایک دوسرے کے حق کے بارے میں دیکھیے. خاوند بیوی کی حق تلفی نہ کرے, بیوی خاوند کی حق تلفی نہ کرے. وَلَهُنَّ مَثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. سورہ بقرہ میں 228 نمبر کی آیت ہے.
مردوں کا جیسا حق ہے عورتوں کا بھی ویسا ہی حق ہے، عورتوں کا جیسا حق ہے مردوں کا بھی ویسا ہی حق ہے۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہے، اب یہ تو 4 اصول مشترکہ زندگی میں کامیابی کے بارے میں بتایا۔ بعض اوقات کیا ہوتا، مشترکہ اصول دونوں میں مل کر ہے، دونوں میں یہ اصول ملے۔ پہلا کیا، نکاح کے وقت شرائط، نکاح کے وقت ایک تو ایجاب ہو رہا، قبول ہو رہا، لڑکے سے پوچھے لڑکی سے پوچھے، جو بھی بات طے ہو رہی ہے، جو بھی شرائط آپس میں اس کو پورا کریں، کوئی غلط شرط نہیں لگانا، ناجائز شرط نہیں ہے، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی جہاں ہو رہی وہاں کسی کی بات نہیں سنی جائے گی۔ اور اس کے بعد عورت غلام نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے آپ نوجوان، اپنے ذہن میں رکھیے، عورت باندھی نہیں ہے، غلام نہیں ہے، زندگی کی پارٹنر ہے، زندگی کی ساتھی ہے، اور گھر کی وہ ملکہ ہے، اس کو گھر کی ملکہ بنا کے رکھیے۔ اور بعض لوگ باندھی کی طرح سلوک کرتے، گھر میں آپ دیکھیں گے ساس بہوؤں کے قصے، ننند بھاوج کا قصہ، یہ تو چلتے رہتا۔ اور یہ میاں صاحب بھی ایسے رہتے ہیں، کھلے تو پھول نے تو مٹھی دھول، کبھی نو اچھے رہتے بول نہیں سکتے، کبھی ان کا ٹمپر چلتا بول نہیں سکتے۔ اور ایسی صورت کے اندر کیا ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیے، اور کیا ہوتا، نوکر سمجھا جاتا عورت کو، باندھی سے بدتر سمجھا جاتا، رہن سہن یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے، اس وقت وہاں زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ دوسرا، اور یہاں پہ کیا ہو رہا، یہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا، یہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ اور عورت کے لیے یہاں تک بتایا گیا کہ اگر کوئی عورت کو اس کا شوہر اپنی ضرورت کے لیے اگر بلا رہا ہے تو فوری وہ اس کی اطاعت کرے، کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہوں۔ عام طور سے عورتیں عذر کرتی، بہانے کرتی، اور یہاں میں بات بتا رہا ہوں جو کہ دونوں کی بات مجھے بتانا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں، یہ مت سمجھیے کہ میں دوسرے انداز سے آپ کے سامنے نہیں بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ اب کیا ہو رہا، تو آپ ذرا اس کے بعد اب دیکھیے، دونوں یہ ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں، اور زندگی میں بگاڑ کہاں آتا، طلاق کے واقعات کیوں آتے، خلا کی بات کیوں پیدا ہوتی، دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو نہیں سمجھتے، اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں پوری تقریر کا میرا خلاصہ اگر آپ پوچھیں گے تو ایک جملے میں بتاؤں گا، زندگی میں ایڈجسٹمنٹ ہونا، برداشت کر لینا۔ مرد اگر شارٹ ٹیمپر بن گیا نہیں چلتا حضرت، اور عورت اگر بد اخلاق اگر بن گئی زندگی نہیں گزر سکتی۔ اگر کسی عورت کا شوہر ناراض اگر ہے تو کامیاب عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو راضی کرے، کامیاب عورت۔ اور اگر کوئی بات اگر ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا، ہو سکتا ہے عورت کی کوئی ادا تم کو پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے کسی مرد کی کوئی ادا پسند نہ آئے۔ یہاں پہ اب کہا گیا، مردوں کو کہا جا رہا، کیا بتایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ ادا اگر یہ چیز اگر پسند نہ آئے، اللہ کئی فائدے آپ کو دوسری چیزوں میں پیدا کرے گا۔ اور زندگی میں ذرا صبر۔ اور آپ کیا ہو رہا، بعض لوگ کیا کریں، پانی لاؤ، ان کے باپ کے نوکر ہیں، بیٹھ کے صاحب حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ہندوستان کا مزاج ایسا ہے کہ عورتیں ماشاءاللہ اپنی جان دے کر خدمت کرتی، یہ چیز باہر نہیں چلتی، یورپ میں نہیں چلتی، کہیں اور ملکوں میں نہیں چل رہی۔ اب کیا ہو رہا ہے، صاحب کو پانی لائے، لا کے دینے میں 1 منٹ اور گلاس پھینک ڈالتے، فلاں پھینک ڈالتے، کھانا آنے میں دیر ہو گیا۔ حضرت یاد رکھو، عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے زندگی کرو، اچھے طریقے سے زندگی کرو، اللہ برکت دے رہا۔ اور یہاں پہ ایڈجسٹ کر لینا، ذرا برداشت کر لینا۔ ایک واقعہ سنیے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اپنی بیوی کی کوئی شکایت لے کر آیا۔ حضرت عمر کے گھر کے پاس آیا تو دیکھ رہا ہے ہوم منسٹری جو ہے بہت مضبوط ہے، ہوم منسٹری بڑی مضبوط ہے۔ اندر آئے تو خلیفہ پر بھڑک رہی ہے بیوی، معلوم نہیں کیا کیا غصہ کری۔ دیکھا، میں جس کشتی پہ سوار ہوں یہ بھی اسی پہ سوار ہیں، میں جو مسئلہ لے کر آیا یہ بھی اسی کے اس کے ہیں، تو ابھی کیا میرے مسئلے کو سال کریں گے، حل کریں گے۔ جب وہ جانے لگا
حضرت عمر باہر نکلے. کیا بھائی کیا بھائی؟ نہیں چپ کے آیا. ہاں چپ کے کہیں کو آتے IRGC میں بلائے بولے تو آئے, نہیں بولے تو نہیں, چپ کے کہیں کو آتے یہاں پہ. نہیں بول بات کیا بات ہے. نہیں اصل میں میری بیگم کی میں کچھ شکایت لے کر آیا, ذرا زبان دراز ہے, کچھ بڑھ کر بولتی, فلاں ہے, یہ ہے. میں ذرا بلا کر سمجھانے کے لیے بلایا, آیا میں دیکھا تو الحمدللہ میری بیوی آپ کی بیوی کے مقابلے میں بہت ہے. آپ کی بیوی ذرا ایڈوانس نظر آ رہی. بات سمجھ میں آ رہی؟ باتیں میں سن لیا. حضرت عمر نے بتایا سنو جی, بیوی کے ایک مرد پر اتنے احسانات ہیں, مرد اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا. خود تکلیف اٹھاتی, مرد کو سہولتیں پہنچاتی, رات بھر جاگتی, اپنے بچوں کو پالتی, کپڑے دھوتی, کھانا پکاتی, سارے کام, حالانکہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے. اس کے بعد حضرت عمر نے ایک بات کہا, دیکھو میاں, اگر کبھی کوئی ایک آدھ بات اگر خلاف واقعہ, خلاف مزاج کے خلاف اگر ہو جائے, ایڈجسٹ کر لیں, برداشت کر لیے, مسئلہ وہاں پہ ختم ہو جاتا. تو یہاں پر اب دیکھیے گا تیسری اور ایک بات, یہاں تیسری بات یہ ہے, ایک دوسرے کے راز کو ظاہر نہیں کرنا. میاں بیوی کے تعلقات ہیں, پرائیویٹ زندگی ہے, اور دونوں کے اندر کوئی پردہ نہیں, حجاب نہیں ہے. اب آ کے بعض لوگ اپنی بیوی کا قصہ سناتے, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, عورتیں اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر اپنے شوہروں کا قصہ سناتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے دنیا میں خراب آدمی ہے وہ آدمی خراب ہے جو اپنی بیوی کے بارے میں, یا وہ عورت خراب ہے جو اپنے شوہر کے بارے میں بتائے. تو یہاں پہ دیکھیے کچھ ایسے حقوق ہیں یہاں پہ, مثال کے طور پہ نکاح کے وقت کی باتیں, ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا, اور میاں بیوی کے رازوں کی باتوں کا خیال رکھنا. چوتھی بات یہ ہے, یہ کامن چیزیں, یہ چوتھی چیز یہ ہے, مرد کے مال میں عورت کو بھی ملے گا وراثت میں, عورت کے مال میں مرد کو بھی ترکہ, دونوں کا ہے. اور یہ چیزیں چلتی رہیں, زندگی میں ناخوشگواری پیدا نہیں ہوتی. اب آئیے بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہیں, بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہیں. نمبر 1, خاوند کی خدمت کرنا. میری بہنوں غور سے سنیے, خاوند کی خدمت کرنا. اور دوسری بات یہاں پہ کیا بتائی جا رہی, دیکھیے, شوہر کے مال میں عورت یعنی خاوند کی خدمت کریں گے. اور آپ نے فرمایا مردوں کا کتنا بڑا درجہ ہے. پہلے میں عورتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں, آپ لوگ خوش مت ہو جائیے, پوری بات مولوی صاحب عورتوں کو بول رہے ہیں, ہم نہ چھوڑ ڈالے, انشاءاللہ بات میں آتا نمبر, ڈرو کو. پہلے یہاں پہ دیکھیے عورتوں کے بارے میں جو بات بتائی جا رہی, پہلے کیا ہو رہا, خاوند کی خدمت. اللہ کے نبی نے عورتوں کی ایک جماعت میں فرمایا. حسین بن حسین فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا بتایا اپنے شوہر کے بارے میں, یہ جملہ اللہ کے نبی نے کہا, کیا بتا, فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. مسند احمد کی روایت ہے, دیکھو جی شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر کو تم خوش رکھو گی تو اللہ تم کو جنت دے گا. اگر تم اپنے شوہر کو تکلیف دو گی, ستاؤ گی, آمدنی سے بڑھ کر خرچے, روزانہ شاپنگ کرنا, اب روزانہ اتوار آ گیا تو برابر چلتے رہتے مطالبے, اور گھر میں کھانا کھانا لوگ عیب سمجھتے, آج کل فیشن بن گیا. گھر میں اگر پکائیں گے کم خرچ میں ماشاءاللہ اچھا پکتا, وہی جھوٹے چپوں میں لا کے دیتا انہیں, ہنڈیوں میں. پرانے زمانے میں گھر میں بیوی ایسا لا کو دی تو کھاتے, کتنے نخرے کرتے ہیں وہاں. ہوٹلوں میں ماشاءاللہ بیٹھے تو مہذب طریقے سے لا کے, اب فیشن بن گیا. اب عورتوں نہیں, آج چھٹی کا دن ہے, آج چھٹی کا دن ہے, برابر ہوٹلوں میں کھانا, فلاں کھانا, آمدنی سے بڑھ کے خرچے کرنا. یہ کیا ہو رہا, زندگی میں کفایت شاری. زندگی اگر صحیح طریقے پر اللہ رسول کے حکم کے مطابق کریں گے آرام ہوگا. اچھا تو اب یہاں پر دیکھیے, یہاں پہ بتایا جا رہا, دیکھیے اس زمانے کی عورتیں کیا تھیں. صرف 2 مثالیں. حضرت فاطمہ, کون فاطمہ بھائی, سیدۃ نساء اہل الجنہ,
جنت کی عورتوں کی سردار، اللہ کے نبی کے دل کا ٹکڑا، کائنات کی سب سے لاڈیلی بیٹی، دنیا کی سب سے زیادہ پیاری بیٹی، اجی وہ بیٹی کیا بیٹی تھی؟ بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہوتی. دیکھیے اجی باپ کے زخموں کو دھونے والی، باپ پہ سے کچرا نکالنے والی، باپ پہ غلاظت ڈالتے تو غلاظت نکالنے والی، احد کی لڑائی میں باپ کو زخمی کیا گیا تو اس کے زخموں کو دھونے والی، اور وہ کائنات کا ٹکڑا باپ بھی کیسا تھا. دیکھیے بیٹی جیسے ہی گھر میں آتی اللہ کے نبی کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، گلے لگا لیتے، پیشانی کا بوسہ اب دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر میں آتی تو اللہ کے نبی آگے بڑھ کر بیٹی کو سینے سے لگا لیتے. وہ فاطمہ ذرا غور کیجئے، باپ کے پاس آئی، کائنات کا رحمت، کائنات کی رحمت، رحمت للعالمین، ساری دنیا کو دینے والا پیغمبر، اس کے پاس بیٹی آئی. بیٹی اس کے پاس آئی، کیا کہہ رہی ہیں؟ شکایت نہیں کر رہی ہے، شکایت نہیں کر رہی ہے، اپنے حالات کو پیش کر رہی ہے اپنے باپ کے سامنے. کہہ رہی کہ ابا جان کام مجھے کرنا پڑتا، چکی مجھے پیسنا پڑتا، پانی مجھے لانا پڑتا، جانوروں کا دیکھ بھال کرنا پڑتا، سارے کام مجھے کرنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی آپ دنیا والوں کو غلام بانٹ رہے ہیں، یہ غلام مجھے دے دیجئے، یہ غلام مجھے دے دیجئے. ذرا غور کیجئے آج ہمارا کیا معیار ہوتا، ذرا اندازہ لگائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا بتایا؟ اگر بیٹی کو یہ غلام دے دیتے تو پھر ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کر جو باتیں سن رہے تو ہمیں کیا ملتا؟ اللہ کے نبی نے بیٹی سے کہا، دیکھ بیٹا اب تک مسجد نبوی کے چبوترے صفہ پر بیٹھنے والے غریبوں کا میں نے انتظام نہیں کیا، بیٹا میں تجھے کیسے دوں؟ کہا بیٹے کام ختم کر کے سوتے وقت 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 3 یا 4 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. بیٹے دنیا کی نعمتوں سے، غلاموں سے یہ بہتر ہے. اور علماء نے لکھا ہے آپ کام کاج ختم کر کے سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر آپ پڑھ لیں گے، پوری تھکان ختم ہو جاتی، پوری آپ کو اللہ آرام دے دیتا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا کرتا. یہ بات آپ نے سکھایا. ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو کر آ گئیں. ہماری بیٹی ناراض ہو گئی ہے تو کیا بولتے؟ داماد کے ٹانگا توڑوں گا، پھسلیاں توڑوں گا، اور اس کے ساتھ کیا ہوں گا. ہماری تربیت کیا ہو رہی، ذرا اندازہ لگائیے. اللہ کے نبی نے کہا اسی وقت تم علی کے گھر جاؤ، علی کو خوش کر دو، اگر تم راستے میں اگر مر گئے فاطمہ تیرا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا. یہ ہے شوہر کی خدمت. حضرت اسماء بنت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء، اللہ اکبر، وہ اپنے بارے میں بتاتی ہیں میرے شوہر حضرت زبیر غریب آدمی تھے، ان کے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، پورا گھر کا کام میں کرتی تھی، جھاڑو جھٹکا میں دیتی تھی. جانوروں کے لیے ہمارا باغ 2 کلومیٹر دور تھا، وہاں سے میں جا کر کھجور کے بیج چن کے لاتی تھی جانوروں کو کھلانے کے لیے، اور رات دن میں اس کے لیے کام کرتی تھی. اب ذرا اندازہ لگائیے گا. اب یہاں پہ یہ نہیں شوہر غریب تھا یہ نہیں، کام کرے، خدمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کیا. آئیے جنتی عورتوں کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو ذرا بہت سی یہاں پہ تفصیلات ہیں، مگر یہاں دیکھیے فرعون کی بیوی آسیہ، جب وہ ایمان لائی، دنیا کا بڑا آدمی، مار رہا پیٹ رہا ہے، مار کھا رہی ہیں، مگر انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں میرے لیے گھر تو بنا دے، یہ ظالم ستا رہا، اس کے ظلم سے مجھے بچا لے. حضرت لینا، حضرت زنیرہ، یہ دنیا کی بڑی بڑی یہ کام کرنے والی عورتیں، دنیا کے طاقتور ابو جہل اور عمر جیسے انسان اسے مارتے تھے، مگر ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ذرا غور کیجئے گا، حضرت ام سلیم مسلمان تھیں، ان کا شوہر پہلا شوہر کافر تھا، بیٹے کو سکھاتی تھیں بیٹا کلمہ پڑھ، بیٹا کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور شوہر ناراض ہوا تو کہا تمہاری ناراضی سے مجھے کچھ نہیں، بچے کی تربیت.
اس کے بعد حضرت ابو طلحہ نے جب شادی کا رشتہ بھیجا تو کہا تم مشرک ہیں، میں مومن ہوں، مشرکہ سے نکاح جائز نہیں ہے، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میرا مہر یہی ہے کہ تمہارا اسلام۔ اس کے بعد ذرا غور کیجئے نیک عورت کیسی ہوتی ہے۔ حضرت ام سلیم کا ایک لڑکا بیمار تھا، انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ بعد میں کہیں سے آئے، بولا بچہ کیسا ہے؟ بولا بہت اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، آرام کے ساتھ بچہ آرام کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو طلحہ کو کھانا کھلائیں پلائیں، رات میں میاں بیوی آرام سے زندگی گزارے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ ایک بچہ دے، اگر وہ بچہ اگر اللہ بلا لے تو اللہ کی امانت کیا ہے؟ ٹھیک ہے کچھ نہیں۔ بعد میں اطلاع دی، پوری رات گزر گئی بچے کے انتقال پر، اپنے شوہر کو ذرا بھی تکلیف نہیں دی۔ حضرت ابو طلحہ بہت غصے میں آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے شکایت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دیا؟ دیکھو جی، اللہ اکبر، دعا دیا اللہ تمہیں برکت دے، رات میں تم نے جو ملاقات کیا اللہ اس میں برکت دے۔ سبحان اللہ، ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے سے 10 لڑکے پیدا ہوئے، 10 لڑکے عالم بنے اور 10 لڑکے مسجد نبوی میں درس دیتے تھے۔ کیا خوش نصیبی رہیں گی جی، قیامت میں یہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ 10 بچے ایک ساتھ آئیں گے۔ ذرا اندازہ لگائیے، اجی جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو دنیا میں بھی دیکھ سکتے جی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس کی ایک روایت ہے، انہوں نے کہا لوگوں ایک جنتی عورت کو میں بتاؤں، جنتی عورت کو میں بتاؤں۔ لوگ بولے جنتی عورت کہاں ہے؟ ملتی یہیں سے، کہاں بھی دیکھیے، یہ کالی کلوٹی عورت آ رہی، مدینے کی گلیوں میں گھومتی، مدینے کی گلیوں میں گھومتی۔ جب وہ آئی تو حضرت ابن عباس نے کہا دیکھو یہ جنتی عورت ہے، اس لیے کہ یہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیماری کی شکایت اس نے کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم چاہو تو تمہارے لیے دعا کروں گا، اگر تم چاہو تو صبر کرو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیکھتا ہوں۔ تو دیکھیں اس نے کہا میں صبر کر لوں گی، لیکن اللہ کے نبی بیماری میں میرے کپڑے کھل جاتے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ میری ستر کی حفاظت کرے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی نے دعا کیا، بیماری کے حالت میں لوگ دیکھتے تھے اس کے کپڑے ہٹ جاتے تھے، مگر وہ دعا کے بعد کبھی اس کے کپڑے ہٹتے ہوئے لوگوں نے نہیں دیکھا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا برداشت کر لو، عورت اگر صابرہ ہو جنت خوشیوں کا گہوارہ گھر جنت کا ایک نمونہ وہاں پر نظر آتا ہے۔ اچھا چلیے اس کے بعد آئیے، آپ دیکھیے خاوند کی فرما برداری۔ جنتی عورت کون ہے؟ خاوند کی فرما برداری کرنے والی، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، رمضان کے روزے رکھنے والی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، اپنے مال کی حفاظت کرنے والی۔ اب یہ 5 چیزیں یہاں پہ بتایا گیا، دیکھیے جنت کے جس دروازے سے جانا ہے سبحان اللہ، اللہ اس کے لیے دروازے کھول دے گا۔ اور جنت میں جانے والی عورت کون؟ محبت کرنے والی، کس سے؟ آنے جانے والوں سے نہیں، اپنے شوہر سے محبت کرنے والی۔ جنت میں جانے والی عورت کون؟ زیادہ بچے جننے والی۔ آج نہیں، ہم 2 ہمارے 2، ہم 2 ہمارا 1، اب چل رہا ہے ہم 2 ہمارا 1 بھی نہیں، مر گئے مردود، فاتحہ نہ درود۔ یہاں پہ بتایا جنتی عورت کی اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ اب یہاں پر ذرا اب آگے بڑھیے، جس عورت کا شوہر راضی ہو گیا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنتی ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اچھا میاں بیوی کے تعلق سے بتایا گیا، دیکھیے عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے بھی نہیں رکھ سکتی۔ رمضان آ گیا، ہمارے شوہر صاحب پسند نہیں کرتے، نہیں رمضان نہیں، وہ رکھنا پڑے گا۔ اور کتنی عورتیں ہیں، یا ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ اور یہاں پہ کہاں تک بتایا گیا، اور بغیر شوہر کے اجازت کے کوئی خرچ نہ کرے، کسی کو دینا ہے فلاں ہے، ہاں دونوں ایڈجسٹمنٹ ہے، معلوم ہے، دے لیں الگ ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اکثر کیا ہو رہا، یہ اماں کو دے ڈالی، بابا کو دیتی نہیں دیتی بات نہیں، جھگڑے وہاں سے شروع ہو رہے۔ حدیث میں بتایا گیا لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها، اجازت کے بغیر کوئی خرچ بھی آپ نہیں کریں گے۔ نمبر 4، کسی کو بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہونے دینا۔ شوہر کسی کو پسند نہیں کر رہا، پردہ ہمارے پاس ہے،
ہم آج کل کیا ہو گیا, ہمارا پردہ چلے گیا. دوسری بات, گھروں میں آ رہا کون, یہ انکل, اماں کا سگا نہیں, بابا کا سگا نہیں ہونے, انکل. یہ کون, یہ آنٹی. کون آنٹی ہے؟ نہ اماں کی سگی نہ بابا کی سگی. اور کیا ہو رہا, اب اختلاف ہو رہا. شوہر بتا رہا نہیں آنا گھر کے اندر, بغیر اجازت کے نہیں دخل دیں گے, نہ آنے نہیں دیں گے. اب وہاں آگے کیا ہوگا, آ تو کیا ہوتا, نہیں آنا کیا, وہاں سے کیا ہوتا, غلط چیزیں پیدا ہوتی. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے خاص پانچویں بات, خاوند کے شکر گزار. جس حالت میں شوہر ہے الحمدللہ, جس حالت میں رکھے الحمدللہ. شوہر کی شکر گزاری, شکر گزاری کی وجہ سے کیا ہو رہا ذرا دیکھیے گا, اللہ برکت دیتا, اللہ برکت دیتا. شکر کی وجہ سے, ناشکری کی وجہ سے نبوت کا گھر بھی چھٹ جاتا, ناشکری کی وجہ سے. اب شکر گزار اگر ہیں اللہ برکت دیتا. ذرا سنیے, ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں. ایک عورت انتہائی خوبصورت, انتہائی آخری درجے کی خوبصورت عورت, تمام خصوصیتیں اللہ اس میں جمع کیا, لیکن اس عورت کا جو شوہر ملا بدصورت, ایک دم بھد, ایک دم بدصورت. سبحان اللہ, سوچنے کا انداز دیکھیے. بیوی کیا بولتی تھی, سنو دیکھو جی, میں بھی انشاءاللہ جنت میں جاؤں گی, تم بھی جنت میں جائیں گے, میں بھی جنت میں جاؤں گی, تم بھی جنت. کیسا جی تم نہ معلوم, بولا میں صبر کر رہی ہوں. کیوں, تمہارا جیسا بدصورت شوہر ملا, تمہارے جیسا بدصورت شوہر ملا, میں صبر کر رہا ہوں, کر رہی ہوں. صبر کے بدلے میں اللہ جنت دینے کا وعدہ کیا. شوہر نے کہا ٹھیک ہے, میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یہ حبشی ایک دم کالا کلوٹا, اللہ اتنی حسین بیوی دیا, میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں, میں شکریہ ادا کر رہا ہوں, اللہ انشاءاللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا. بیوی نے کہا میں صبر کر رہی ہوں, صبر کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا کرے گا. اچھا چلیے اور ذرا شوہر کے بارے میں دیکھیے گا. اگر کسی کو سجدہ یہ اللہ کا حق ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھک سکتا. ہاں یہ سر کٹ سکتا ہے مگر کسی غیر کے سامنے سر جھک نہیں سکتا. اب یہاں پر دیکھیے, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دنیا میں کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا, میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اور بھی آئیے, ایک عورت کا حق, ایک عورت پر دیکھیے اپنے شوہر کا کتنا حق ہے, ذرا غور کیجئے گا. کیا بتایا جا رہا, ایک آدمی کا جسم سڑ گیا, اللہ حفاظت کرے, سڑ گیا, خون اور پیپ نکل رہا ہے. اگر عورت اس کے جسم سے اپنی زبان سے چاٹ کر پورے بدن کو اگر صاف کرے, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. چلیے اور ذرا آپ آئیے, ذرا اندازہ لگائیے گا. عورت اگر سمجھدار نہ ہو, شوہر کا خیال نہ کرے, دوسری شادیوں کا خیال, غلط راستے, غلط قسم کی چیزیں یہاں پر آتی ہیں. اچھا چلیے, شوہر بیوی عقل مند رہی تو کوئی مسئلہ نہیں آتا, کوئی بگاڑ نہیں آتا, اور طلاق خلا کا واقعہ پیش نہیں آتا. ہاں دونوں کی زندگی اور دونوں رضامندی کے ساتھ اگر عورت اپنے شوہر کے مال میں خرچ بھی اگر کرے, مرد کو بھی ثواب ملے گا, عورت کو بھی ثواب, بغیر اجازت کے نہیں, دونوں میں ہو جی کسی کو دینا ہے دو, ضرورت مندوں کو دو, دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. پھر اس کے بعد ذرا اندازہ لگائیے, نیک بیوی کے بارے میں بتایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا اچھی چیز ہے, اگر کسی کو نیک بیوی مل گئی ماشاءاللہ دنیا میں اللہ اس کو جنت دے دیا. اچھا ایمان کے بعد نیک بیوی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے, سب سے بڑی دولت, اور اس دولت کی قدر کرنا چاہیے. اچھا تو اب آئیے خاوند پر کیا حق ہے. ابھی تو بیویوں کے بارے میں آپ نے سن لیا, خاوند پر کیا حق ہے دیکھیے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, عورتوں پر جیسے حق ہیں مردوں پر بھی ویسے ہی حق ہیں. زندگی اگر کرنا ہے بھلائی کے ساتھ کرو, زندگی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں بھلائی سے چھوڑ دو. خامخواہ تنگ کرنا, پریشان کرنا, یہ چیزیں آپ دیکھیے. اب پہلی بات یہ ہے, مرد پر عورت کا مہر کم باندھو یا زیادہ باندھو, یہ آپ کی اپنی طاقت ہے.
اور مہر کے بارے میں یہاں پہ کیا کیا گیا؟ عورت کا حق ہے. مہر کے بارے میں بتایا کتنا بھی دے لیجئے آپ کی مرضی. یہ نہیں بڑے شادی خانے میں بیٹھ کے کم مہر مانے تو اچھا رہتا کیا. یہ سب شادی میں آتے پورے, وہ شادی میں دکھتے پورے لوگوں, وہ شادی کے بعد کوئی بھی نہیں آتا, ان کے مسئلے میں کوئی بھی نہیں آتا. اور وہاں پہ بیٹھ کے مسئلہ مہر ہوتا. کیا مہر ہوتا؟ یہ کم 40 تولے زر خالص, 30 پر 9 تولے پیور سونا. کون لانا؟ تمہارا باوا دینا, میرا باوا دینا, پیور سونا. اور اس کے بعد کیا ہوتا؟ سکہ رائج الوقت. کیا مانا اس کا؟ آج 1 روپیہ, 1 روپے کی مثال کے طور پہ ایک ویلو ہے. آپ 10 سال کے بعد مہر دیں گے تو وہ 1 روپیہ دیں گے. سکہ رائج الوقت بولے تو لکھنے والے کو معلوم نہیں اس کا مطلب کیا ہے. یعنی آج 1 روپیہ, ایک مہر کا 1 روپیہ ہے مثلا, اس کی ویلو 1 روپیہ چل رہی. 10 سال کے بعد بھی وہ 1 روپے کی ویلو 1 رہتی نہیں, 100 کے برابر ہو رہی. کیا دینا پھر؟ ہاں. اور اس کے بعد کیا ہو رہا؟ مہر کے بارے میں یہاں پر دیکھیے, اجی اسلام اتنا آسان ہے. اللہ کے نبی نے کہا ارے تیرے پاس لوہے کی انگوٹھی ہے تو لابھ ہے ہی. وہ عورت جو اللہ کے نبی سے نکاح کرنا چاہ رہی تھی, اللہ کے نبی کچھ نہیں بولے, خاموش ہو گئے. ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ نہ چاہیں میں نکاح کر لیتا ہوں. بولا جا بھائی ذرا مہر ڈھونڈ کے لا, مہر ڈھونڈ کے لا. بولا کچھ بھی نہیں اللہ کے رسول. ارے جا رہے, کم سے کم ایک لوہے کی انگوٹھی دیکھ. کیا لوگ تھے دیکھو جی, بتایا وہ بھی نہیں اللہ کے رسول. ہاں کپڑے ہیں, یہ جوڑا میں پہنا نا وہ ہے, یہ دے بولتا دے ڈالتا. پھر تو کیا رہے پہنتا؟ کیا بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ ہاں یہ سورت, یہ سورت, یہ سورت. جا تیری اس عورت سے تیرا میں نکاح کر دیا, تجھے جو قرآن یاد ہے اسے سکھا دے. حدیث میں آتا ہے, حاکم کی روایت ہے, خیر الصداق ایسر, سب سے اچھا مہر کیا ہے؟ زیادہ تکلیف دینے والا نہ ہو. اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ماشاءاللہ اللہ اتنا دیا رہے گا, مگر وہاں پہ بخیلی, وہاں پہ بتاتے ہماری اماں کا مہر کتنا تھا کہ اتنا مہر. تیری اماں 100 سال پہلے شادی کری, آج وہ شادی ہو رہی. اور اس کے بعد کیا ہو رہا؟ طاقت رکھ کر کم دینا غلط, طاقت سے بڑھ کر دینا یہ بھی غلط. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے دوسری چیز, مرد کی ذمہ داری, نان نفقہ, خرچہ, اخراجات, گھر کا انتظام, اور جو بھی ہے عورت کے لیے. اور ایک بات یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں رہے گی, ملائکہ ہے, وہ آفس میں جا کے کام کرنے والی نہیں ہے, مردوں کے ساتھ مل کر کام کرنے والی نہیں. آج کل اختلافات کیوں آ رہے ہیں؟ انہیں بھی تھک کیا تھی, انہیں بھی تھک کیا تھا, انہیں چائے دے بولتے دیتا نہیں. اب کیا ہوتا وہاں سے شروع ہو رہی. اور اس کے بعد کیا ہو رہا ذرا دیکھیے گا. تو مرد پر ذمہ داری ہے کہ اخراجات, گھر کا انتظام کرے. وَلَهُنَّ علیکم رزقہن وکسوتہن بالمعروف. مسلم کی روایت ہے عورت کے کھلانا پلانا, ضرورتوں کو پوری کرنا, یہ سارے کا سارا مرد پر فرض ہے. اور ایک بات یاد رکھو میرے دوستو, ہر کام میں ثواب کی نیت رکھو, اللہ دیتا. ہر کام میں ثواب کی نیت. کوئی بھی کام کرو, یہ سیدھے مثال کے طور پہ کپڑے پہنے تو سیدھے پیر میں پہلے پہننا, بعد میں بائیں پیر میں سیدھا ہاتھ ڈالنا, بایاں ہاتھ ڈالنا, سیدھے ہاتھ سے کھانا, یہ جیسے طریقے ہر کام میں اگر کریں گے. پانی پی رہے 3 سانس میں پانی پیو, اللہ ثواب دے رہا. آپ جو بھی کمائیں گے, جو بھی محنت کریں گے, حلال کمانے کے لیے جو بھی محنت کریں گے, اللہ ہر کام میں آپ کو اجر دے گا, ہر کام میں اللہ آپ کو ثواب دے گا. کوئی بھی نہیں. اور اسلام دیکھیے کیا پیارا مذہب ہے. دیکھیے جی, اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو پیار اور محبت سے ایک نیوالا اگر کھلائے, اللہ اس میں بھی ثواب دیتا, اس میں بھی ثواب دے رہا. میاں بیوی کے جو ذاتی پرسنل تعلقات ہیں اس میں بھی اللہ ثواب دیتا. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی, وہ تو خواہش ہے, آدمی اپنی خواہش پوری کر رہا ہے, کیا اچھے طریقے سے اللہ کے نبی نے سمجھایا, اگر وہ خواہش کسی غلط طریقے سے پورے کرے تو گناہ ہوتا, سزا ہوتی. اگر کوئی ایک آدمی حلال زندگی اگر کر رہا ہے تو اگر اس کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو پوری کر رہا, جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر رہا, ثواب دے رہا. آپ جو بھی قرض کریں گے ثواب, جو بھی دیں گے صدقہ, کسی غلام کو آپ دے رہے ہیں صدقہ مل رہا.
آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، صدقہ کرنے کا ثواب. بیوی بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، بیوی بچوں پہ لوگ پریشان ہو جاتے، بیوی بچوں پر. اس کے بعد بولے کمائیں گے کیا، کھائیں گے کیا، کھلائیں گے کیا. اجی جو پیدا کرا وہ کھلاتا. اگر میرے بابا بھی اگر سوچ کے رہتے ہاں پیدا ہوئے تو کیا کرنا کیسا کرنا، بولتا نہ میں یہاں بیٹھتا نہ تم یہاں پہ آتے. اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا، نحنو نرزقہم وإیاکم، تم کو بھی کھلائیں ان کو بھی. پہلے پیدا ہونے والے کا ذکر ہے، ان کو دے رہے ہیں جی، ان کی وجہ سے اللہ تم کو بھی روزی دے رہا ہے. یہاں پہ بتایا یعنی غلام کو دے رہے، کام والوں کو دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں دے رہے ثواب. یہاں تک کہ بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے اگر آپ خرچ کر رہے ہیں، بچوں کے پڑھانے کے لیے. اب مارچ کا مہینہ آ گیا تو ہر آدمی پریشان رہتا، مالدار پریشان رہتے انکم ٹیکس کی وجہ سے، گھر والے پریشان رہتے اخراجات کی وجہ سے، بچے پریشان رہتے امتحان کی وجہ سے، ماں باپ پریشان رہتے ہیں فیساں دینا ہے، کتابیں لینا ہے، فلاں لینا ہے، یہ لینا ہے. اب آپ دیکھیے اب بچے کے وزن سے بڑھ کے اس کے کتابوں کا وزن ہے. اور آج کل بچوں کے فیس بھی کیا ہو رہا، اللہ رحم کرے کہاں کی جا رہی ہے وہ فیسیں بھی. دیکھیے اگر آپ ہے زندگی میں تکلیف ہے، اگر آپ برداشت کریں گے، محنت اگر کریں گے، انشاءاللہ آپ کے بچے مستقبل کے چمکتے سورج بنیں گے. ہو سکتا ہے زندگی میں تکلیف آ رہی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بھی آپ کو اجر عطا کرے گا. اچھا بعض لوگوں کی عادت ہوتی بخیلی، مکھی چوس. میاں بیوی اب بیوی کو دینا ہے بولے تو گن گن کے دیتے رہتا ہوں، ناپ ناپ کے گنتے رہتا. بچوں کے واسطے بولے تو اب اس کے بعد وہاں پہ دیکھیے بچوں کا خرچہ. اللہ نے کہا بخیلی کرنا بھی غلط ہے، اسراف کرنا بھی غلط، دونوں چیزیں غلط بتائی گئی. اچھا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، بیکار کرنا وہ بھی غلط، طاقت سے کم کرنا وہ بھی غلط ہے. اچھا زندگی اچھے طریقے سے گزارے. عجیب خوشی کی زندگی کرو جی، کب دیکھا تو کھٹ کھٹ، کب دیکھا تو پٹ پٹ، کب دیکھا تو بھی پھٹے گاڑیاں چلتے رہتے نہیں، پرانے کھٹ کھٹی گاڑیاں، پرانی گاڑیاں. اور یہاں پہ کیا ہو رہا، کبھی بھی یہاں پہ بتایا عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے زندگی، اچھے طریقے سے زندگی کرو. اچھا پھر اس کے بعد بتایا گیا اگر ہو سکتا ہے بیوی کے اندر کوئی چیز آپ کو پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے عورت زبان دراز ہو سکتا ہے کچھ، ایڈجسٹ کرو، سمجھاؤ، طریقے پہ لانے کی کوشش کریں گے، اللہ برکت دیتا. اور اس کے بعد بعض لوگ ہوتے بات کرے تو لڑائی، بات کرے تو مار پیٹ، بات کرے تو مار پیٹ. ایک واقعہ مجھے آ رہا، میں ابھی اب ختم کروں گا انشاءاللہ. ایک واقعہ یاد آ رہا، ایک لڑکی ایک لڑکے میں محبت، دونوں کی محبت، بولے ہم دونوں کام کرتے تھے، محبت ہوئی. اچھا ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، کسی کو سننے نہیں آتا تھا، بات بڑھتی گئی، شادی تک نوبت آئی. قاضی صاحب بول رہے تھے، ہم دونوں سن رہے تھے. ایک دور آیا، شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے. اب کیا ہو رہا بولے تو ہم دونوں بولتے رہتے، محلے والے سنتے رہتے، محلے تک چلے جاتی. اچھا تو یہاں پہ زیادہ سے زیادہ دیکھیے یہاں پہ کیا بتا رہا، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلائی سے زندگی کرو. باہر کپڑے پہننے کے رائل فیملی بڑے اس کے ساتھ ٹپ ٹاپ زندگی کر رہے ہیں، گھر میں آئے تو جانور سے بڑھ کے اگر زندگی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے دنیا کے پاس یہ اچھے ہیں، اللہ اس کے رسول کے پاس اچھے نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی عورتوں کے پاس اچھا رہے. اور اللہ کے نبی نے عورتوں کو بتایا بھلائی کے ساتھ پیش آؤ. عورت کی فطرت میں ذرا ٹیڑھ پن ہے، کجی ہے، ذرا فطری اعتبار سے کمزور ہوتی ہے، ذرا اسے برداشت کر لیں گے، اللہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر فائدے پیدا کرے گا. آخری بات یہاں پہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے یہاں پہ دیکھیے، جہاں زندگی کا معاملہ ہے، آخرت کی فکر، تعلیم کا خیال، دینی تعلیم، بچوں کو دینی تعلیم دو، میاں بیوی کے بارے میں بتائیں گے، بچوں کی تربیت کریں گے، بچے زندگی کرتے. اب یہاں پہ بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم بھی جہنم سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. اور ایک بات یہ، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، کل اللہ ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. عورت ذمہ دار ہے، اس سے پوچھیں گے، مرد سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں ذرا برداشت کرنے کی عادت ڈالو. اور عورتوں کے جو مردوں پر حقوق ہیں، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ جانتے ہیں. زندگی میں ہر قسم کے دور آتے رہتے، آدمی اگر ذرا برداشت کر کے زندگی کرے گا اللہ برکت دے گا.
اور جہاں پہ برداشت کا جذبہ نہیں ہو رہا ہے، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے، دونوں یاد رکھو میاں بیوی اگر دونوں ایک مزاج کے اگر ہیں، انشاءاللہ زندگی کامیاب. زندگی اگر دونوں ایک مزاج کے اگر نہیں ہوں گے، زندگی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ طلاق اور خلا کے جو واقعات آتے ہیں، اگر ہم زندگی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے، انشاءاللہ یہ مسائل نہیں آتے. بہرحال یہ باتیں تھیں، میں نے آپ کو بتایا. خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی کریں. عورت اپنے مرد کو اپنا سرتاج سمجھے، مرد اپنی بیوی کو زندگی کا ساتھی سمجھے. زندگی میں آنے والی چیزوں میں یہ ایک دوسرے کی مدد کر کے زندگی کریں گے، اللہ برکت دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایک دوسرے کے حق کو پہچاننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھروں میں اللہ سکون دے، ہماری بیویوں کو اللہ نیک بنائے، ہماری اولاد کو اللہ نیک بنائے، اور ہم کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور زندگی کے جو الجھنیں اور پریشانیاں ہیں، اللہ اس کے اندر ہماری مدد فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جب تک رکھے، ایمان پر رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے. اور یہ شادی بیاہ کے آج جو مسائل ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری قوم کو عقل دے کہ وہ شادیوں کو آسان کرنے والے بنے، سنت کے مطابق شادیاں کرنے والے بنے، بیکار خرچے، بیکار چیزوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و احسان مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی بہترین موقع عنایت فرمایا ہے. بڑی اچھی اچھی باتیں ہم نے سنی ہیں. امیر محترم اور ہمارے استاد محترم بہت ہی مصروف رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور فضل میں، صحت و عافیت میں برکت عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے انہیں بھرپور مستفید ہونے کی توفیق دے. اور اسی طرح آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہم اس بات کی اطلاع دے دیں کہ ہمارے پاس فیڈ بیک کا فارم رکھا ہوا ہے، جس میں آپ کے سیل فون نمبرات اگر ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر ہم آپ کو بر وقت اطلاع دے سکیں اور آپ ہمارے ساتھ شریک رہ سکیں. تو جاتے جاتے کسی کا موبائل نمبر ہمارے پاس نہیں ہے، اگر کسی کو SMS نہیں آتا ہے تو وہ فارم فل اپ کر دیں تاکہ ہم انہیں بر وقت اطلاع دے سکیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں تمام حاضرین کا اور جو پردہ نشین خواتین ہیں میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ بہت ہی سکون کے ساتھ محفل کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود رہے، اور بار بار ہم تمام ایسے ہی جمع ہوتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی دین کا بول بالا ہو، اللہ تعالیٰ کی دین کی اشاعت ہو. ابھی اذان کے کچھ دیر وقفے کے بعد عشاء کی نماز ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ تمام کے حاضری کو قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.